بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر، اے وہ کہ جس کے ذمے عالم انسانیت کو سنوار کر ایک جہان نو کو وجود میں لانے اور اس طرح حق کے نظام کو ہر نظام باطل پر غالب کرنے کا انقلابی پروگرام ہے۔ قم فانذر، اٹھ اور خود فراموش انسانوں کو ان کی غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر۔ وربک فکبر وثیابک فطہر، اور خدا کے نظام ربوبیت کو اس طرح متمکن کر دے کہ کبریائی صرف اسی کے لیے ہو، اس سے خود تمہیں بھی دنیا میں بڑائی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سیرت و کردار، شخصیت کو نہایت پاکیزہ بنایا جائے اور اس دعوت و تحریک کو ہر قسم کے ناپسندیدہ عناصر سے پاک و صاف رکھا جائے، اس لیے کہ یہ کوئی ایسا میکانکی نظام نہیں کہ جس نے چاہا اسے چلا لیا۔ اس کے لیے خود اس دعوت کا صاف اور شفاف رہنا اور اس میں شامل ہونے والوں کے قلب و نگاہ کا پاکیزہ ہونا بنیادی شرط ہے۔ والرجز فہجر، اس قسم کے رفقا کو اپنے ساتھ لے اور ان کی ایسی تربیت کر کے ان کی سیرت میں پختگی پیدا ہو جائے جس سے وہ اس بار عظیم کو آسانی سے اٹھا سکیں اور ان کے پائے استقلال میں کہیں لغزش نہ آنے پائے۔ وہ اس بوجھ کو لے کر اٹھیں تو ان کی ٹانگیں لڑکھڑا نہ جائیں۔ ولا تمنن تستکثر، اپنے رفقا کو یہ بھی سمجھا دے کہ اس نظام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تم اپنی محنت کے ماحصل کو دوسروں کی نشو و نما کے لیے کھلا رکھو اور ضرورت مندوں کی امداد کرو، تو اس نیت سے نہیں کہ یہ ان پر احسان ہے جس کے بدلے میں وہ تمہیں اس سے زیادہ لوٹا کر دیں گے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ ہے وہ نظام ربوبیت جس کے قیام اور استحکام کے لیے تمہیں نہایت ثبات و استقامت سے سرگرم عمل رہنا اور اس سکون و طمانینت سے آمادہ بمنزل ہونا ہے کہ تمہاری کشتی کہیں ڈگمگائے نہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، انہیں یہ بھی بتا دو کہ یہ دعوت پھولوں کا سیج نہیں، کانٹوں بھری راہ ہے۔ ہر طرف سے اس کی مخالفت ہوگی اور سخت مخالفت، حتیٰ کہ اس میں ایسا وقت بھی آئے گا جب دشمن ہر طرف سے تمہیں ٹھونگے ماریں گے، لڑائی کا بگل بجے گا اور تمہیں میدان جنگ میں آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دو کہ اگرچہ اس تصادم میں سخت مشکلات کا سامنا ہوگا لیکن تمہارے لیے آخر الامر تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، اور سختی تمہارے مخالفین ہی کے لیے ہوگی، تم کامیاب ہوگے اور انہیں شکست ہوگی۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اس دوران میں تمہارے مخالفین کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ وہ تمہیں ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے رکھیں اور اس طرح تمہیں اپنے تعمیری پروگرام میں آگے نہ بڑھنے دیں، لیکن تم ان سے الجھے بغیر اپنی راہ چلتے جانا۔ ان سے ہمارا قانون مکافات خود نپٹ لے گا۔ ان مفاد پرست مخالفین کا سرغنہ وہ ہے جسے ہم نے بے سر و سامان تنہا پیدا کیا تھا، یعنی یہ پیدائش ہی سے اپنے ساتھ وہ دولت اور قوت نہیں لایا تھا جس کے بلبوتے پر اس قدر سرکشی برت رہا ہے۔ پھر ہم نے اسے بڑی کثرت سے مال و دولت عطا کیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور وہ بیٹے دیے جو اب ہماری مخالفت میں اپنا سارا زور لگا رہے ہیں۔ ان امیر زادوں کی حالت یہ ہے کہ یہ کام کاج کے لیے کہیں باہر نہیں جاتے، ہر وقت گھر میں بیکار بیٹھے اس قسم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم نے اس کے لیے زندگی کے راستے ہموار کر دیے، اسے ہر طرح کا سامان آسائش عطا کیا۔ ثم يطمع ان ازید، لیکن اس پر بھی اس کی ہوس پوری نہ ہوئی، وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اور زیادہ قوت اور دولت دیتے جائیں اور وہ ان کے بلبوتے پر حق کی مخالفت میں آگے ہی آگے بڑھتا جائے۔ کلا انه كان لآیاتنا عنیدا، لیکن اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ ہمارے قوانین سے سرکشی برت رہا ہے۔ سأرهقه صعودا،
اب اس انقلاب کا زمانہ آ رہا ہے جس میں اسے سخت مشکلات کا سامنا کرنا اور مصائب کی گھاٹی چڑھنا ہوگا۔ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ جب یہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اسے اس کا نفع نقصان اچھی طرح سمجھا دیا، اسے بتا دیا کہ اس کی غلط روش کا نتیجہ کس قدر تباہ کن ہوگا اور قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کس قدر خوشگواریاں حاصل ہوں گی۔ چنانچہ اس نے اس پر غور کیا، دونوں راستوں کا باہمی مقابلہ کیا اور پھر اس بات کا اندازہ لگایا کہ کون سی راہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن یہ غارت ہو، اس نے اپنے لیے کس قدر غلط اندازہ لگایا، ایسا غلط اندازہ جس سے تباہیوں اور بربادیوں کے سوا کچھ حاصل نہ ہو۔ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر۔ اس نے بار دیگر اس دعوت پر تنقیدی نگاہ ڈالی، اس کے سینے کی کشمکش کے آثار اس کے چہرے پر نمودار ہو گئے، اس نے تیوری چڑھائی، منہ بسورا اور نہایت سرکشی اور تکبر کے ساتھ منہ موڑ کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ یہ غلط ہے، کہ یہ آسمانی وحی اور خدائی فیصلے ہیں، یہ پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں ہیں، یہ وہی جھوٹ ہے جو صدیوں سے اسی طرح متواتر چلا آ رہا ہے۔ یہ سب باتیں اس شخص کی اپنی وضع کردہ ہیں جنہیں یہ خدا کی وحی کہہ کر پیش کرتا ہے۔ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ مفاد پرست گروہ کا یہ سرغنہ یہ کچھ کہہ کر چلا گیا اور اس کے پیچھے خدا کے قانون مکافات نے پکار کر کہا کہ تم دیکھو گے کہ عنقریب اس کی دولت و حشمت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اسے جھلسا دینے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا جو اس کی ساری سختی کو پگھلا کر رکھ دے گی۔ تم جانتے ہو کہ وہ جھلسا اور پگھلا دینے والی آگ کیا ہوتی ہے اور کیا کر دیا کرتی ہے۔ وہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا کرتی ہے، وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتی اور جس تک پہنچ جائے اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیا کرتی، وہ نام و نشان تک مٹا دیا کرتی ہے۔ وہ اس طرح حلیہ بگاڑ دیتی ہے کہ اس کے بعد انسان پہچانا تک نہیں جاتا، وہ ساری بساط الٹ کر نقشہ بدل دیا کرتی ہے۔ اور یہ ایک ہی تباہی نہیں جسے بیان کیا گیا ہے، اس قسم کی 20 تباہیاں ہیں، ایک یہ اور 19 اس پر مستزاد۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ یہ تباہیاں ہماری متعین کردہ قوتیں ہی لاتی ہیں۔ اب رہا ان کی تعداد کا معاملہ تو ایسا محض تمثیلاً کہا گیا ہے، جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس تمثیلی بیان کو حقیقت پر محمول کر کے اس پر اعتراضات کریں گے اور طرح طرح کی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں کو قرآن کا پختہ اور گہرا علم حاصل ہے وہ سمجھ لیں گے کہ اس قسم کے تفصیلی بیانات سے خدا کا مقصود کیا ہوتا ہے، لہذا انہیں اس سے یقین حاصل ہوگا، حتیٰ کہ جماعت مومنین کے وہ افراد جن کی علمی سطح ایسی بلند نہیں، اس سے ان کا بھی ایمان بڑھ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے تمثیلی بیانات سے قرآن کا پختہ علم رکھنے والوں
یا عام مومنین کے دل میں کبھی شک اور اضطراب پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ نفسیاتی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں یا قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا کھلے بندوں انکار کرتے ہیں، وہ جھٹ سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس قسم کی مثالوں سے بالآخر خدا کا مقصود کیا ہے۔ اس طرح جو شخص اپنے اندر کج نگہی پیدا کر لیتا ہے اور یوں خدا کے قانون مکافات کے مطابق اپنے اعمال کی وجہ سے غلط راستے پر چل نکلتا ہے، اس کے سامنے صحیح راستہ آ نہیں سکتا، اور جو چاہتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر چلے، اس کی رہنمائی صحیح راستے کی طرف ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں کس کس قسم کی قوتیں کار فرما ہیں اور خدا کے لشکر کس کس انداز سے اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، اس کا پورا پورا علم خدا ہی کو ہے۔ ان امور کا تمثیلی بیان اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ انسان غور و تدبر سے کام لے اور قوانین خداوندی کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ خدا کا قانون مکافات کوئی شے نہیں، اور جس انقلاب سے انہیں متنبہ کیا جاتا ہے وہ محض دھمکی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، وہ انقلاب ایک حقیقت ہے جو واقع ہو کر رہے گا۔ ان سے کہو کہ یہ ذرا کارگاہ کائنات کے نظم و نسق پر اور جس قانون خداوندی کے ماتحت مظاہر فطرت مصروف نقل و حرکت ہیں اس پر غور کریں، اور پھر سوچیں کہ جس خدا کی لامحدود قوت یہ کچھ کر رہی ہے اس کے لیے اس قسم کا انقلاب لانا کیا مشکل ہے۔ چاند کا اپنے وقت پر نمودار ہونا اور پھر مختلف منازل سے گزرنا، رات کی تاریکی کا صبح کی سفیدی میں تبدیل ہونا اور پھر روز روشن کا سامنے آ جانا، یہ تمام تغیرات خدا کے قانون قدرت کی زندہ شہادات ہیں۔ اس کے اسی قانون قدرت کے مطابق یہ انقلاب آئے گا جو تاریخ انسانی کے عظیم واقعات میں سے ہے۔ یہ چاند کی طرح بتدریج بڑھے گا، اس کی ذوفشانیوں سے باطل کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور حق کی سہر درخشندہ نمودار ہو جائے گی۔ ہم انہیں مطلع کیے دیتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا، ہر شخص کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے۔ لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر۔ یہاں ہر فیصلہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق ہوتا ہے۔ قوموں کی موت و حیات، افراد کا آگے بڑھنا اور پیچھے رہ جانا، سب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ كل نفس بما كسبت رهينة۔ سو جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے اور جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے۔ اس تمام رشد و ہدایت اور کشمکش حق و باطل سے مقصود یہ ہے کہ جو شخص چاہے اپنی کوشش سے زندگی کے ارتقائی منازل میں آگے بڑھ جائے، جو پیچھے رہنا چاہے پیچھے رہ جائے۔ یاد رکھو، ہر شخص اپنے ہی اعمال کے شکنجے میں جکڑا ہوتا ہے اور انہی کی وجہ سے اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اسی طرح یہ غلط کار لوگ بھی مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے۔ إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر۔ لیکن اصحاب یمن و سعادت مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوں گے، وہ اپنے اعمال صالح کے بدلے جنت کی خوشگواریوں میں رہیں گے۔ وہ ان مجرمین سے جو تباہیوں کے عذاب میں مبتلا ہوں گے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں اس جہنم میں کھینچ لائی ہے، وہ تمہارے کون سے جرائم تھے جن کی یہ سزا ہے۔ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوئے جنہوں نے نظام صلاۃ قائم کیا، اور ہم ان لوگوں کے رزق کا سامان نہیں کرتے تھے جو کمائی کرنے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ اس کے برعکس ہم ان لوگوں میں شامل تھے جو باتیں بڑی بڑی بناتے تھے لیکن عملاً کچھ نہیں کرتے تھے، اور یوں ہم خدا کے قانون مکافات کی تکذیب کرتے تھے
اور اس بات کو جھٹلاتے تھے کہ ایک دن ہمارے اعمال کے نتائج تباہی بن کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہم اسی روش پر قائم رہے تاکہ یہ تباہی حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ گئی۔ اس وقت نہ خود ان کی کوئی پیش جائے گی اور نہ ہی ان کے حمایتیوں کی حمایت ان کے کسی کام آئے گی۔ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة۔ معلوم نہیں کہ جب یہ تمام حقائق اس طرح واضح طور پر ان کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں تو پھر انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ اس سے یوں روگردانی کرتے ہیں۔ روگردانی ہی نہیں کرتے بلکہ اس طرح خوف زدہ ہو کر بھاگتے ہیں جس طرح بچے ہوئے گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگ اٹھتے ہیں کہ وہ کہیں انہیں کھا نہ جائے۔ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة۔ بات یہ نہیں کہ یہ حقائق ان کی سمجھ میں نہیں آتے، سمجھ میں تو آ جاتے ہیں، لیکن ان کی انفرادی مفاد پرستیاں انہیں اس طرف آنے سے روکتی ہیں۔ نظام خداوندی اجتماعی زندگی چاہتا ہے جس میں تمام افراد کے مفاد مشترک ہوں، لیکن ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مفاد پرستی کا کاروباری پروگرام الگ الگ پھیلا ہوا ہو۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ معاشرہ کسی اجتماعی نظم و نسق کے ماتحت نہ چلے، بلکہ جس کا جی چاہے اپنی منمانی کرتا جائے، اور اجتماعی مفادات انسانیت کے بجائے ہر شخص اپنے اپنے انفرادی مفاد کے پیچھے لگا رہے۔ كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یہ اس لیے کہ ان کی نگاہ صرف مفاد عاجلہ پر ہے، یہ نہ مستقبل کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کی تباہیوں سے خوف کھاتے ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا، یہ قرآن ایک کھلی ہوئی نصیحت اور تاریخی حقیقت ہے، سو جس کا جی چاہے اسے اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ لیکن اسے اپنے سامنے وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اپنے مقاصد اور ارادوں کو قانون خداوندی سے ہم آہنگ کر لیں، یعنی جو اسی چیز کو اپنا مطلوب و مقصود قرار دیں جو خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہو۔ یہی لوگ ہیں جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں، اور یہی ہیں جو تباہیوں اور بربادیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔